تو یہاں یہ ہے کہ زانی نکاح نہ کر پائے، یعنی حالات ایسے بنا دیے جائیں، اس طرح مزاج لوگوں کے جو ہے تعمیر کر دیے جائیں، ذہن اس طرح سے بنا دیے جائیں کہ زانی کو کوئی اچھا رشتہ نہ مل پائے۔ یہ ہے اصل تعلیم۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، جو معاشرہ کھڑا کیا ہے، وہاں یہی ہے کہ جس کے دین، اخلاق، کردار سے تم راضی ہو اس سے شادی کر دو، اپنے بچوں اور بچیوں کی، جس کے دین اخلاق سے تمہیں راضی ہو۔ یہ معیار، یہ پیمانہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام میں شادی کا پیمانہ ہے، معیار ہے کہ شادی ایسے شخص سے کی جائے یا ایسی لڑکی سے کی جائے جو پاکیزہ اخلاق کی حامل ہو، کردار، صاحب کردار ہو، نیک طبیعت کی ہو۔ اگر ایسا رشتہ کہیں سے آتا ہے فوراً نکاح کر دیا جائے، اس میں دیر نہ کی جائے، پھر کوئی چیز نہ تلاش کی جائے۔ یہ پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہمارے یہاں پہلے نمبر پر مال ہے، دوسرے نمبر پر خاندان ہے، تیسرے نمبر پر خوبصورتی ہے، چوتھے نمبر پر اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، پھر بعد میں کہیں جا کے آتا ہے دین۔ جب یہ معیار ہے ہمارے یہاں تو بتائیے اس کے کیا نتائج نکلیں گے، کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ اور پھر جو چیز ہم نکاح کرتے وقت دیکھتے نہیں ہیں، نکاح کے بعد اسی کو تلاش کرتے ہیں۔ جی اب لڑکا لڑکی سے بات نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا، اس کا دھیان نہیں رکھتا، اس سے محبت نہیں کرتا، اسے پیار نہیں کرتا، جی اس کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتا۔ یہ چیز آپ نے دیکھی کب تھی؟ آپ نے دیکھا تھا مال، تو پہلے اس پہ ایک مکان تھا، شادی کے بعد 2 مکان ہو گئے اس کے۔ شادی کے بعد کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ جی تو جو مال دیکھا تھا اس میں تو کمی نہیں آئی، وہ تو اضافہ ہو گیا۔ آپ نے جو چیز نہیں دیکھی تھی اس پر کیوں رو رہے ہیں آج؟ رو اسی پر ہیں جو چیز دیکھی نہیں تھی۔ اسلام نے جو معیار بتایا ہے نکاح کا بہت بہترین ہے۔ پہلے نمبر پر دین رکھیں، پھر خوبصورتی رکھیں، اس لیے کہ انسان لپکتا ہے نا اسی کی طرف، لیکن دینداری کو اول نمبر پر۔ اور دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ادارے سے فارغہ ہے، عالمہ ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے۔ دینداری کا یہ معیار نہیں ہے اسلام کے اندر۔ معیار یہ ہے کہ وہ با اخلاق ہو، صاحب کردار ہو، وہ دین کے مزاج کو سمجھتی ہو، فہم ہو، تفقہ ہو اس کے اندر۔ یہ ہے اصل۔ ورنہ تو مصلے توڑنے والی تو بہت ہیں، وہ کتنی زیادتی کرتی ہیں، نہیں کرتی ہیں بہت نمازی، لیکن کیا کرتی ہیں بہوؤں کے ساتھ؟ زیادتی کرتی ہیں۔ تو ایسی نمازی نہیں چاہیے۔ دین کے مزاج سے واقف، کس وقت کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو جانتی ہو۔ اور پھر جب اس طرح کے مزاج سے شادی ہوگی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، تو جو آئندہ نسل پیدا ہوگی وہ بھی مسلمان پیدا ہوگی، اللہ کی فرما بردار پیدا ہوگی، اس لیے کہ والدین کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسلام تو بڑا لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیتا ہے، 2 دن کی زندگی کے لیے نہیں دیتا۔ یعنی شادی آج ہو رہی ہے اور جو آگے کے فوائد ہیں وہ اس کو سامنے رکھ کر شادی کی تعلیم دیتا ہے، خاندان بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔